حلیت الطالبین میں کیا لکھتے ہیں؟ اذا زرت قبرا فلا تقبله ولا تدسه ولا تمسه بل اقرأ شيئا من القرآن الکریم. پیران پیر لکھ رہے ہیں کہ اگر تم قبر کی زیارت کرو تو قبر کے پاس جاؤ تو اسے ہاتھ مت لگاؤ، اسے چومو مت، اسے بوسہ مت دو. یہی ہوتا ہے جب مواجہات شریفہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری ہوتی ہے. وہاں شہود ہے، پولیس ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، دستہ ہے. وہ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، جالیوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. ایک نے ہاتھ لگایا فوراً اس کو پیچھے کر دیا، گدی سے پکڑ کے ارجع یا مشرک، لوٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، مشرکو یہاں ہاتھ مت لگانا. در حقیقت یہ جو پیرا داری کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کی دعا ہے جو پیرا داری کر رہی ہے. نبی نے دعا کر لی تھی، اللہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، میری قبر کو میلہ مت بنانا، میری قبر کو ان مشرکوں سے پاک رکھنا. آج ایک ہاتھ لگا کے کوئی دکھائے تو صحیح جالیوں میں، ان ناپاک ہاتھوں کو وہاں سے پیچھے کر دیا جاتا ہے. ہاتھ لگانے کی جگہ اور ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا. وہی غلاموں کے غلام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم قبروں میں جاؤ زیارت کرو، کسی بھی قبر میں جاؤ، جانا منع نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد تم اس کو چومو مت، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اسے بوسہ مت دو. بل اقرأ شیئا من القرآن الکریم، بلکہ قرآن کریم کا جو حصہ تمہیں یاد ہے، سورہ اخلاص ہی یاد ہو، اسی کو پڑھ کے اپنے لیے اور مزار والے کے لیے دعا کریں. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. اب باہر ایک شخص کھڑا ہے پین پتلون میں اور ہمارے اچھے خاصے بندے کو گھیر لیا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ وسیلے کو مانتے نہیں ہو، وسیلے کو مانتے نہیں ہو. ہم نے کہا اسے ذرا پوچھو کون سے وسیلے کی بات کر رہا ہے، وسیلہ شرعیہ یا وسیلہ شرکیہ؟ یہ جو وسیلہ دے رہا ہے کہ پیران پیر آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے یہ درخواست کریں کہ اللہ میرے اس مشکل کو دور کر دے، یہ آپ شرک کر رہے ہو، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے. یوں کہ اللہ اس پیران پیر کی بدولت میرے مشکلوں کو ہٹا دے، اللہ اس نیک بندے کے توسط سے میری آسانی فرما. یہ وسیلہ صحیح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ دیا کرتے تھے. اب ایسے نمازی بھی ایک شخص تھا، وہ اس نے کہا کہ آپ وسیلہ کیوں دیتے ہو دعا میں؟ ہم نے کہا وسیلہ کیا ہے؟ وہ سمجھنے لگا شاید وسیلہ جو ہے جائز نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. بعض اعمال اس قدر نہیں ہوتے، انسان وسیلے کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے. حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو بلایا اور کہا جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا اللہ یوسف بنوری کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، جنہوں نے 50 حج کیے ہیں، بیت اللہ کا رخ ہر سال کیا کرتے تھے، ختم نبوت کے محافظ یہ لوگ تھے اور دین اسلام کے لیے کٹ مرنے والے یہ لوگ تھے. اگر ہندوستان میں پاکستان میں ایسے لوگ نہ ہوتے تو دین کا چراغ ہمیں جلتا ہوا نظر نہیں آتا. علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب سعودیہ کے اندر اس وقت کے دور میں جب داخل ہوتے تھے تو لوگ عورتیں بھی گھروں کی دیواروں سے چڑھ کے دیکھتے تھے کہ یہ کون آ گیا ہے. شیخ العرب والعجم حضرت سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب عربی بولا کرتے تھے تو اس وقت کے عربی دان مادرزاد عربی وہ دنگ اور حیران رہ جاتے تھے کہ ہم تو عرب کی دھرتی پہ پیدا ہوئے، ہماری عربی اس قدر نہیں ہے فصیح و بلیغ جو یہ عجمی عربی بول رہا ہے. کتاب اٹھائیں ذرا ان کی کتاب دیکھیں معارف السنن. بولنا آسان ہے اور جیسا کردار پیش کرنا بڑا مشکل ہے. تبھی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری دعا قبول نہ ہو تو میرا وسیلہ دے دینا. وسیلہ جائز ہے، مزاروں پہ حاضری جائز ہے، لیکن شرکی حرکتیں نہ ہو. عوام کو ورگلائے نا کہ یہ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. ہم تو ولیوں کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. ولیوں کے پاؤں سے لگنے والی چپل ہمارے سر کا تاج ہے، ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک اور مٹی اور ذرات
میری آنکھ کا سرما اور تارا ہے. ہم تو ولی کو یہاں تک مانتے ہیں، لیکن ولی ہو تو متبع سنت ہو. حضرت امام الہند حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص ہواؤں میں اڑے، سمندروں میں تیرے اور یہ کرتب دکھائے، لیکن وہ سنت سے ہٹا ہوا شخص ہو، اس کا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے ہو، میں اس کو شعبدہ باز تو کہہ سکتا ہوں، میں اس کو جعلی ساز کہہ سکتا ہوں، جادوگر کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس کو ولی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ سنت کو چھوڑنے والا. جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن سنت کا تابعدار نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان مشرکوں کا قلعہ کما کیا ہے. تو فرمایا ایک مشرک ہے جن کی اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. شب برات کی رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصہ ہے. قرآن کریم آپ دیکھیں، کافروں پر اللہ تعالیٰ اتنا غصہ نہیں ہے جتنا ان مشرکوں پر ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا. یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں یہ ایسا ہے، فرمائیں کہ اگر آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان و زمین پہ دھماکہ ہو جائے، یہ پھر بھی کم ہے. یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ شرک بہت بڑا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کو معاف ہی نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے ان پر جنت کو حرام کر دیا. اسی چھٹے پارے میں آپ دیکھیں اللہ فرما رہے میں نے ان پر جنت کو حرام کر دیا. اتنا اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے مشرکوں سے. چونکہ کافر تو آپ اور میں ڈائریکٹ پہچان لیں گے یہ کافر ہے بھائی، سرے سے قرآن کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہی نہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ کافر ہے. لیکن مشرک کو آپ اور میں جلدی نہیں پہچان سکیں گے. بھائی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اور بزرگوں پر نظر نیاز بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، فلاں عبادت بھی کر رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ گل مل کے رہ رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں اکثر ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ مشرک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کی مغفرت نہیں کرتے. کل قیامت کے دن بھی اور شب برات کی رات بھی ایسے مشرکوں کی معافی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا. فرمائیں کہ والدین یہ سرمایہ حیات ہے، زندگی کا ایک لحاظ سے اوڑھنا اور بچھونا ہے. گرمی اور سردی میں، دکھ اور سکھ میں، خوشی اور غمی میں ایک لحاظ سے بہت بڑا سہارا ہے. اور دنیا میں بہت بڑی ایک دولت اور نعمت اور رحمت خداوندی ہے والدین کا ہونا اور والدین کا ساتھ رہنا اور فرمانبرداری کرنا، ان کے کہنا ماننا. فرمایا دو عمل، دو چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر والدین غریب ہے تو ہر طرح سے جتنا گنجائش ہو، وسعت ہو، ان کے ساتھ تعاون کریں. نمبر دو عمل سے ان کے ساتھ تعاون ہو. عمل سے یعنی زبان ان کے خلاف نہ ہو، یہاں تک اگر وہ مارے بھی، تھپڑ بھی رسید کرے، فرمایا پھر بھی جملہ ان پر نہیں کسنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یہ دنیا میں ایک ہی سرمایہ ہے، یہ جانے کے بعد پھر کسی کو ملا نہیں کرتا، لہذا ان کی قدر کرو. جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کا ذکر کیا. اور فرمایا کہ اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں تلے تلاش کرو. اگر جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو باپ کا کہنا مانو. یہ والدین کا نافرمان. فرمایا شب برات کی رات اس کی مغفرت نہیں ہے. تیسرے نمبر میں فرمایا شراب کا عادی، مسلسل شراب پینے والا، شب برات کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. ام الخبائث، تمام بیماریوں اور تمام گناہوں کی جڑ اور فساد ہے شراب. پینے کے بعد نہ انسان رہتا ہے، نہ اس کے سامنے بہن نظر آتی ہے، نہ بیوی نظر آتی ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، نہ بیٹی نظر آتی ہے. کوئی چیز اسے سامنے نظر نہیں آتی، کسی چیز کا اسے فرق نہیں اور تمیز نہیں رہتا. وہ تو جنت پہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جس کو فرمائے کہ جس کے اندر لذت ہی لذت ہے، نشہ ہے ہی نہیں.
اور جس کے ہر گھونٹ پہ اللہ تعالیٰ الگ ہی ایک مٹھاس لائیں گے. ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہر لگا دی اور اس کے اندر الگ ہی ایک مزہ اور لطف لذت انسان حاصل کرے گا. لیکن دنیا کے اندر فرمایا ان چیزوں سے پرہیز کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. جو شراب پیتا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے جو ثوابات ہیں وہ اسے نیکیاں اور اجر اسے مرتب نہیں ہوتے. اسی طریقے سے فرمائے کہ قاتل ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے. کتنے قاتل ڈکیت جو ابھی اس وقت 11,000 سے زیادہ ایک موبائل کے پیچھے پیسوں کے پیچھے انسانی جان کو کس طرح لے لیا گیا. ہمارے حکمران سارے خاموش ہیں. جتنے گورنمنٹ اور جتنے افسران ہیں یہ سارے خاموش ہیں. ان کی نگرانی میں دیکھا جائے تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے. قانون کہاں ہے؟ کہتے ہیں قانون ہے. پھر ہم نے کہا قانون ہے تو عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ کہا عمل درآمد ہے. ہم نے کہا عمل درآمد ہے تو پھر انگریزی قانون ہے. یہاں پیسے دیے وہاں چھٹکارا ہو گیا, 2 پیٹی دیے وہاں سے دوسرے گیٹ سے باہر نکل گیا. پھر ہمارے مسلمان کو خون پہ تڑپا دیا گیا. ایک موبائل کے لیے بائک کے لیے چند پیسوں کے ٹکے اور لالچ پر مسلمان کے خون کو بہا دیا گیا. جس مسلمان کے خون کی قیمت اتنی ہے کہ ایک انسان مسلمان کا دل دکانا, بیت اللہ کے گھر و دیوار کو گرا دیا جائے, اتنا گناہ نہیں ہے جتنا مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا اور پھر اس کو قتل کرنا. پوری قوم اگر مسلط ہو ایک مسلمان کے قتل پہ فرمایا پوری قوم کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. وہاں پوری قوم کو نہیں دیکھنا, ہمیں مسلمان کی جان کی قیمت کو دیکھنا. اس کی قیمت اتنی نہیں ہے اسے ایسی لاواری چھوڑ دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ 6 بندے گئے تھے سفر میں اور وہاں سے آئے تو 5 آئے اور 1 نہیں آیا. بیوی آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, میرا شوہر ان کے ساتھ گیا تھا واپس نہیں آیا. کہا اچھا 5 کون کون تھے؟ سب کو بلایا گیا اور کہا نگران کو ان سب کو الگ الگ ستونوں پہ باندھ دو, کسی کا رخ کسی کی طرف نہ ہو, ایسا نہ ہو اشارے پہ کوئی بات کر لے سمجھا دے. بہرحال ایک تو سامنے لایا گیا. اس سے حضرت علی نے پوچھا تمہارا چھٹا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا, خاموش رہا. حضرت علی نے زور سے زمین پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اس کو فوراً لے جاؤ دوسرے سمت پہ باندھ دو, اس کا رخ کسی کی طرف نہ ہو. دوسرے کو بلایا گیا. اب اس نے سمجھا کہ اس نے تو بتا دیا. اب یہ آیا, یہ تو حضرت علی کی چال تھی, ہیلا تھا کہ دوسرا آئے گا وہ یہ کہے گا کہ پہلے والے نے شاید بتلا دیا. حضرت علی نے اسی لیے آواز لگائی تکبیر کی. اب یہ دوسرا آیا, اس نے بتلا دیا, ہم نے اس کو مار دیا چھٹے کو اس لیے کہ اس کے پاس سونے کا پیالہ تھا, اس کی لالچ پہ ہم نے اس کو مار دیا. حضرت علی نے کہا اب کام ہو چکا ہے, اس کو بھی الگ باندھ دو. دوسرا آیا اس نے بھی اقرار کیا, تیسرا آیا اس نے بھی اقرار کیا, چوتھا آیا اس نے بھی اقرار کیا. حضرت علی نے اب 4 کو بلایا اور اس کو بھی بلایا جس نے ابھی تک اقرار نہیں کیا تھا اور کہا اگر تو اقرار نہ بھی کر لیکن یہ 4 تیرے خلاف شرعی گواہ قائم ہو چکے ہیں, اب تجھے بھی پھانسی پر اور قصاصاً قتل کیا جائے گا, بتلا دے. پھر اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا ہے. ہم سب ملے ہوئے تھے. ایک کے بدلے میں حضرت علی نے 5 کو قصاصاً قتل کروایا. اسی میں تو انسانی زندگانی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ کہ تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں, خون کا بدلہ خون لینے پہ فرمایا کہ حیات ہے, زندگانی ہے. کہ جہاں ایک قتل ہوا دوسرے کو اسی کے بدلے میں جس نے اس کو قتل کیا بے گناہ اس کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے. پھر دیکھیں دوسرا کوئی اٹھتا ہے اس کے دل میں کتنا خوف ہوگا. اب اسے معلوم ہے پیسہ دے کر ہم باہر آ جائیں گے. تو ایسے قاتل جو دندناتے پھر رہے ہیں فرمایا ان لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہے. ہاں شرط ہے کہ توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ 99 بندے کو قتل کیا. آخر میں کسی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا فلاں بستی پہ راہب عیسائی پادری ہے اس سے جا کے آپ پوچھو.
وہاں گیا, اس راہب سے پوچھا, اس نے کہا کہ تم نے اتنے بندے قتل کیے, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس نے تلوار نکالی, سینچری مکمل کر دی, اس کا بھی قلعہ تباہ کر دیا, گلا اتار دیا. اب کسی سے پوچھا تو کہا کہ فلاں بستی پہ ایک عالم ہے, اس کے پاس جاؤ. وہاں سے رہنمائی ہوئی اور پھر آگے وہ ایک بستی کی طرف گئے توبہ کرنے کے لیے. وہاں لوگ ذکر اذکار میں منہمک تھے. اب یہ راستے پہ چل پڑا تو وہیں پر فرشتہ آ گیا اور اس کی روح نکال دی. اب عذاب اور رحمت کے دونوں فرشتے آ گئے. اب اس کو لے کر کہاں جائے؟ دونوں میں جھگڑا ہوا. ایک نے کہا اس نے تو اتنے گناہ کیے, اتنے قتل کیے, اس کو تو جہنم میں مجھے لے جانا ہے. دوسرے نے کہا نہیں, یہ توبہ کے غرض سے نکل پڑا تھا, لہذا سے جنت لے کر جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کے درمیان فیصلہ یوں کر لو, زمین ناپ لو, پیمائش کر لو. اگر توبہ والی بستی قریب ہے تو اسے توبہ والوں کے ساتھ اٹھاؤ, جنت لے جاؤ. اور توبہ والوں کی بستی سے اگر دور ہے وہ جگہ جہاں یہ چل پڑا ہے, جہاں سے فرمایا کہ اب اس کو جہنم لے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. توبہ کے لیے صرف اس نے قدم بڑھایا, اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہوئے. اگر دیکھا جائے تو وہ پھر جہنم میں جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہوئے, زمین کو سمیٹ دیا کہ زمین یہاں سے کم ہو جائے, توبہ والی بستی کے قریب ہو جائے. تو رحمت کے فرشتے اسے جنت پہ لے گئے. یہ فرمائے توبہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد فرمائے کہ قاتل ہے, شرابی ہے, اور فرمائے کہ چغل خور, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, یعنی مسلمانوں میں آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے. ایک لحاظ سے ہمیں ویسے نظر آتا ہے بہت چھوٹا موٹا گناہ ہے, لیکن یہ بہت بڑا گناہ بھی بن جاتا ہے. احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چغل خورنی سے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص گیا بازار میں غلام خریدنے کے لیے, اور غلام خرید کے لانے لگا تو بیچنے والے نے کہا یہ تو ویسے غلام صحیح ہے, بہترین ہے, لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے. وہ خامی کیا ہے؟ فرمایا یہ چغل خور ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرتا ہے بس. اس نے کہا اتنا بڑا عیب نہیں ہے, برائی نہیں ہے, میں لے جاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, لیکن میں نے بتلا دیا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں. یہ لے گیا, چند دن تک وہ غلام چلتا رہا صحیح. بالآخر ایک دن اس نے اس خریدنے والے کی بیوی سے تنہائی میں کہا, اکیلے میں, جب اس کا شوہر نہیں تھا, کہا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا شوہر فلاں جگہ پہ اس کی نظر ہے, یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, لہذا تم یہ کرنا, آج اس طرح لے کے سونا اور اس کے سر سے یا داڑھی کے بال تھوڑا سا کاٹ کے مجھے دے دینا, میں تعویذ وغیرہ بنا کے دوں گا تاکہ اس کی نظر تم پر جمی رہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, اور بیوی نے بھی دیکھا کہ آج کل یہ صحیح سے بات بھی نہیں کر رہا. بالآخر یہاں سے غلام نے اس شوہر کے پاس گیا اور کہا کہ آج رات سونا نہیں, تمہاری بیوی کہیں اور نظر رکھتی ہے اور اس طرح وہ چھرا لے کے سوئے گی, لہذا تم غلطی سے بھی نہیں سونا, دیکھتے رہنا, آج وہ تمہیں قتل بھی کر سکتی ہے. تو کرنا کیا ہے؟ کہا وہ تم خود دیکھ لینا. اب یہاں شوہر ناٹک کا ویسے خراٹے مارتا ہوا سو رہا تھا, بیوی اٹھی اس طرح لے کر. اب اس نے آگے سے نہیں دیکھا یہ اس طرح سے کرنا کیا چاہ رہی تھی, بس اس نے اس طرح اس کے ہاتھ سے لے کے اسی کا گلا کاٹ دیا. یہ احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے. چغل خور کا نتیجہ آپ دیکھیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. تو بہتر یہ کہ پہلے تحقیق کر لی جائے یہ بات درست ہے یا نہیں. معاملات کو, حالات کو, خبر کو ہم تحقیق کی نظر سے بھی دیکھیں. فرمایا ایسے چغل خور کی اس رات اللہ تعالیٰ شب برات کی رات جو آج کی رات ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اور اس رات کرنا کیا ہے؟ 3 کام ہے. پہلا کام فرمایا کہ شب برات کی رات جو ہے وہ نوافل کی کثرت ہو, جتنا ہو سکے عبادات کریں. اس کے لیے تنہائی, گوشہ نشینی زیادہ بہتر ہے. مسجدوں میں آ کے نوافل, ویسے نبی علیہ السلام سنت بھی گھر پہ حجرے پہ پڑھا کرتے تھے, لہذا بہتر طریقہ یہ کہ تنہائی میں نوافل کا اہتمام ہو. بعض تو ویسے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوافل کی باقاعدہ جماعت کرواتے ہیں, یا گھروں میں اجتماعی شکل پہ خواتین جماعت کرواتی ہے. یہ جماعت نوافل کی مکروہ تحریمی لکھا ہے. بدائے ثنائے 52 جلدوں پہ اور فقہ حنفی پر مستند کتاب ہے.
اس کے دل لکھا ہے کہ نوافل کی جماعت نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، ہم جتنا بھی پڑھ لیں تو نوافل کی جماعت نہیں ہے۔ تنہائی میں اکیلے میں جتنا ہو سکے انسان نوافل کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، تلاوت پڑھے، سورہ یاسین کا ورد کرے۔ فرمائے شب برات کی رات سورہ یاسین کا ورد ہو تو اللہ تعالیٰ پورے سال، اگلے سال شب برات تک اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے اور بے شمار اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے۔ تو سورہ یاسین بھی تلاوت ہو جائے، لیکن مخصوص عبادات نہیں ہے، مخصوص رات تو ہے، مخصوص عبادات نہیں ہے۔ مثلا بعض نے کہا کہ 4 رکعت نفل پڑھو اس نیت سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ قل پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ اپنی طرف سے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب مدثر اللہ علی نے بھی اس بات سے صراحتاً انکار فرمایا کہ اس بات کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی بات موجود نہیں ہے، مخصوص عبادات نہیں ہے۔ ہاں کوئی بھی آپ عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں اور نوافل کا اہتمام کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ شعبان نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، تو نبی علیہ السلام پر درود کی کثرت اس نیت سے ہو جائے۔ دوسرا عمل فرمائے کہ روزہ رکھنا یہ مستحب لکھا ہے، ویسے فرض اور واجب نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ اگر اس نیت سے رکھ لیں کہ 15ویں روزہ نبی علیہ السلام اس نیت سے رکھتے تھے، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اسی میں 15ویں شعبان بھی آ گئے، تو فرمایا اس نیت سے یہ روزہ رکھنا باعث اجر اور موجب اجر و ثواب ہے۔ باقی اس کو علماء نے مستحب لکھا ہے، اس روزے کو رکھنا یہ ثواب ہے شب برات کی رات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ اس رات خوب عبادت کیا کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات زیادہ سے زیادہ قیام کرو، عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، شب برات والی رات۔ لیکن اس رات ساری چیزیں اپنی جگہ، لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، یہ قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے کر گئے تھے شب برات، لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فتح الباب رویدا، نبی علیہ السلام آرام سے اٹھے، آرام سے دروازہ کھولا، آرام سے چل پڑے، یعنی چھپ کے گئے، چھپ کے، کسی کو بتا کے نہیں، تماشا لگا کے نہیں، لائٹیں لگا کے نہیں۔ آج اگر یہ سارے قبرستان ہیں، میوا شاہ، انڈا موڑ اور یہ عیسیٰ نگری اور یہ پاپوش نگر، ان میں اگر لائٹیں بند کر دی جائے نا آج کی رات، تو پھر دیکھتے ہیں کتنی عبادات کرنے والے یہ لوگ ہیں اور جو قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یہاں تک کہ شوہر کہہ رہا ہوتا ہے پورے سال مسجد کا رخ نہیں ہوا صحیح سے، پورے سال قبرستان کا رخ ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہا جلدی کپڑا پہنو۔ کون سا؟ کہا وہ فلاں ولیمے میں جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا پہن لو آج۔ اچھا جلدی تیار، یہاں شوہر بھی کاٹن کا کپڑا پہن رہا ہے، آج ٹوپی لگا رہا، جس طرح کوئی میت کو دفنانے کے لیے لوگ پہلی مرتبہ ٹوپی پہنتے ہیں، اس طرح یہ ٹوپی پہن لیا اور کاٹن کپڑا، بیوی کو بھی تیار کیا اور کہا کہ بچے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ بچوں نے سمجھا آج خیر تو ہے، سارے کاٹن پہن رہے اور ولیمے کے جوڑے پہن رہے۔ اماں کہاں جانا ہے؟ سی بی او۔ کہا چپ ہو جا، سی بی او کہاں جا رہے ہیں؟ دماغ خراب ہے۔ ابا سے پوچھو، ابا کہاں جا رہا ہے؟ الدین پر، اس کا تو ستیہ ناش ہو گیا، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نانا کی قبر پہ۔ بیوی غصہ ہو کہ نانا نہیں، بولو دادا کی قبر پہ۔ اچھا دونوں کی قبروں پہ جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں ہم بن ٹھن کے، جبکہ قبرستان اور قبر جو ہے اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی قبر کو ہم یاد کریں، قبر کو دیکھ کے، اور موت کی زندگی کی ساری لذت کو ہم بھول جائیں قبرستان میں جا کے۔ لیکن وہاں سارا فیشن ہو رہا ہے، پکوڑے والا، کباب والا، پیٹس والا، غبارے والا، سارے نظر آ رہا ہے اور یہ بیچ رہے ہیں۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ قبرستان نہیں ہے، سی وی او یا کوئی پارک رونما ہو چکا ہے۔ تو یہ میل اور ایک تفریح، عبادت کی جگہ کو تفریح گاہ بنا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام سے کوئی بھی عمل کسی بھی درجے میں ثابت ہے تو اس کو اسی درجے میں کیا جائے، یہی کامل سنت ہے اور اتباع دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ایک مرتبہ قبرستان کا،
مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ایک دفعہ چلے جاؤ بس کامیاب ہے، سنت پوری ہو گئی۔ لیکن فی زمانہ وہاں تفریح اور میلے اور مرغیاں نچا رہے ہیں، کتے لڑوا رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہجڑے ڈانس کر رہے ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں تفریح گاہ بن چکی ہیں۔ عبرت کی جگہ پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے اور گیدرنگ بن رہی ہے باقاعدہ۔ جس طرح بھی کوئی میت لے جائے دفنانے کے لیے چند لوگ اکٹھا الگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قبرستان عبرت کی جگہ ہے اور یہاں آنے کے بعد انسان ہنسے اور مذاق اڑائے ایک دوسرے کا، فرمائے کہ پھر اندیشہ ہے خاتمہ بالکفر اس کا ہو، ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا پھر اس کا، کہ یہاں پر آنے کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا، پھر یہ کہاں عبرت پکڑے گا؟ تو فرمائے کہ یہ چند چیزیں ہیں، قبرستان تو انسان بالکل اس رات جانے کی کوشش ہی نہ کرے۔ سب سے بہترین جگہ گھر پہ ایک کونے پہ فرمائے کہ عبادت کے لیے مختص کر لیں اور وہی نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، روزے کے لیے سحری میں اٹھنے کا اہتمام ہو، یہ بہترین طریقہ۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے شب برات کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں، 2 آیت پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں اور سو جائیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے ہو اور فجر کی نماز جماعت سے ہو، پوری رات ثواب عبادت کا، اور ایسا ہے جیسے یہ شخص پوری رات قیام اللیل کے اندر اس نے نوافل کے اندر گزار دیے، اتنا ثواب اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی ساری فضیلتیں، جہاں شیطان تو روز اول سے چاہ رہا ہے کہ رکھ نہ ڈالیں اور اس عبادات کو انسان کو محروم کریں، تبھی اس نے پٹاخہ ایجاد کیا، آتش بازیاں ایجاد کیا، حلوے کی رسم اس نے ایجاد کیا اور بہت سارے شیرینی اور کھانے اور کوفتے اور قورمے اس نے اس رات ایجاد کیا، تاکہ مومن مسلمان جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے اور مغفرت سے محروم ہو جائے۔ تو کوشش کریں شیطان کو ہم خوش ہونے نہ دیں، شیطان کے سارے منصوبے اور ساری سازشیں اور پروپیگنڈا ہم خاک پہ ملا دیں اور کچھ وقت کے لیے اللہ کو عبادت کر کے ایک لحاظ سے بیلنس اور بونس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں ہمیں دی ہے، تاکہ تھوڑی عبادت کر لو اور بہت سا اجر اکٹھا کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی ساری فضیلتیں اور بشارتیں اور خوشخبری اور وعدے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔